توجہ اور بڑے انہماک کے ساتھ نعت ہائے مقدسہ سماعت فرما رہے تھے، مگر جس ذوق و شوق کے ساتھ نعت پاک سنی جائے اسی ذوق و شوق کے ساتھ بیان بھی تو سننا چاہیے۔ جی حسن، بے شک۔ لہذا جو حضرات جا چکے ہیں وہ اگر محفل میں تشریف لے آئیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر یہاں آ سکتے ہوں، معذور شرعی نہ ہو تو آنے کی کوشش کریں، ورنہ تو پھر بستر پر پڑے پڑے سماعت کریں۔ اہل علم کا یہ اسٹیج ہے، 40ویں کی یہ تقریب ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ ناصر میاں صاحب نے علماء کرام کو مدعو کیا ہے، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کے سب مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور کامیابی کا مفہوم آپ جانتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کا مفہوم یہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان سے، بلکہ کسی بھی عالم سے، ذی شعور عالم، صاحب علم سے، صاحب فکر سے، صاحب فضل سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی بتائیں گے۔ میرے خیال سے ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ خاص طور سے نعت ہائے مقدسہ سننے کے لیے بھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، مگر خاص طور سے اس وقت اہل سنت والجماعت کی اصلاح کا جو راستہ رہ گیا ہے وہ یہی جلسے ہیں۔ جی حضرت، بے شک۔ ورنہ تو ہمارے یہاں سلسلہ تبلیغ تقریباً رکا ہوا سا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے بھرپور توجہ کے ساتھ جلسے سننا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جلسے مزے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور علمی میدانوں میں ذوق و شوق کا جذبہ لے کر ماشاءاللہ اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایمانی روح پھونکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شمار فائدے ہیں جلسوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تھوڑا سا بڑھوا دیجیے۔
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ صدق اللہ العظیم۔ میرے سرکار نے، دیکھو توجہ ادھر رکھنا آپ حضرات، جی جی حضرت جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہیں، اور نہ ہی ہونا چاہیے، اور نہ ہی شریعت میں اس کی گنجائش۔ جی اللہ پاک فرماتا ہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بے شک اے لوگو اللہ کی نشانیوں کو کھوٹے داموں کے بدلے مت خریدو۔ جی جی حضرت اس سے صاف طور سے پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے صراحتاً کہ جو طے کیے جاتے ہیں نذرانے وہ طے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چڑچڑے مزاج سے یا ایسے انداز سے ہم تقریر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جس سے آدمیوں کے اندر، لوگوں کے اندر تنفر پیدا ہو، اس لیے کہ چڑچڑاہٹ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خود وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ جی بے شک اے محبوب پاک، دیکھو سب بیٹھ جاؤ اور غور سے سنو، جی ادھر توجہ رکھو، اور میری بات پر نہیں، اور یہ میں اپنی بات سنا بھی نہیں رہا ہوں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں انظر ما قال لا تنظر من قال، جی یہ دیکھو کہ کہنے والے نے کیا کہا، یہ دیکھو کہ کہنے والے نے کیا کہا، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا، کس طرح سے کہا، کس انداز سے کہا، کس اسٹائل سے کہا، کتنے چوکے چھکے لگائے، کیا کیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا نے کہنے والے نے کیا کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے ادھر توجہ، حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع گمشدہ ہے۔ متاع گمشدہ کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جہاں پر بھی اچھی بات ملے وہاں سے لے لو، جہاں سے اچھی بات ملے اسے لے لو۔ آپ کا مکان ہے اور مکان کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اور کئی کھڑکیوں سے آپ کی بدبو آ رہی ہے، تو بدبو والی کھڑکیوں کو بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ایک کھڑکی سے خوشبو آ رہی ہے تو خوشبو والی کھڑکی تو آپ کھولے رکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا کہ جہاں سے غلط بات ملے اسے چھوڑ دو، اچھی بات ملے اسے لے لینا چاہیے۔ تو سماعت فرمائیں کہ میرے سرکار نے انسان بنایا ان کو، میری آواز تو اب ایسی نہیں ہے جیسے شاعر اسلام ماشاءاللہ عبد القادر صاحب نے بڑی اچھے انداز میں اور بڑے بلند آواز میں آپ کے سامنے نعتیں رکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار نے انسان بنایا ان کو، اور جو تھے بے دین مسلمان بنایا ان کو، جو تھے بے دین
مسلمان بنایا ان کو، اور اس حقیقت کو بھی آپ نہیں ٹھکرا سکتے، یہ سچ